السلام علیکم ناظرین۔ اس وقت نریندر مودی کی حالت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ کہتا پھر رہا ہے کہ مجھے دھکا کس نے دیا، مجھے دھکا کس نے دیا، اور اسے جنگ میں دھکا دینے والے ہیں اجیت ڈوول، بپن راوت، اسرائیل اور امریکہ۔ اب صورتحال یہ سامنے آئی ہے جو ہم آپ کو خبر دینے جا رہے ہیں، اور یہ بالکل ویسی ہی خبر ہے جو بعد میں آپ کو کسی میڈیا چینل کے ذریعے ملے گی۔ ابھی فوری طور پر آپ کو یہ خبر میڈیا سے نہیں ملے گی۔ جس طرح آپ کو گلوان وادی پر چائنا کے قبضے اور ملٹری ٹاکس کے بارے میں ہم نے خبر دی تھی، لیکن فوری طور پہ وہ خبر کسی میڈیا چینل پر نہیں آئی تھی، لیکن ایک ہفتہ گزرنے کے بعد وہی خبریں میڈیا چینلز پر گھوم رہی تھیں، اور اسی دن انڈین میڈیا نے اس کے مخالف رپورٹنگ کی تھی، اور کچھ دن گزرنے کے بعد وہ بھی بالکل ویسی رپورٹنگ کر رہے تھے جو ہم نے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتائی تھی۔ تو دوستو، مزید ڈسکس کرنے سے پہلے وہی جو ہم آپ کو ہر ویڈیو میں کہتے ہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری جتنی ویڈیوز آن لائن ہوتی جائیں گی، آپ کو ان کے نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملیں گے، اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور ہماری ویڈیوز کی رینکنگ بھی بہتر ہوتی ہے۔ تو ناظرین، نریندر مودی اس وقت صورتحال میں پریشان ہے، اور وہ کہتا پھرتا ہے کہ مجھے دھکا کس نے دیا جنگ میں، لیکن اس سے دھکا دینے والے اس کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ اجیت ڈوول، بپن راوت، اسرائیل اور امریکہ ہیں اسے جنگ میں دھکا دینے والے۔ اس وقت انڈین انٹیلیجنس اسٹیبلشمنٹ اور آرمی کی طرف سے مودی کو رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ اگر چائنا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ہمارے پاس صرف 7 دن تک لڑنے کی صلاحیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ہتھیار ہیں وہ چائنا کے جدید ترین ہتھیاروں جیسے الیکٹرو میگنیٹک ویپن سسٹمز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ چائنا ان چیزوں میں بہت آگے ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے پاس صرف 10% ایسے ہتھیار ہیں جو چائنا کو کچھ لمحوں کے لیے روک سکتے ہیں، اگرچہ وہ مکمل طور پہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ان سے ہم چائنا کو شکست نہیں دے سکتے۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں کسی صورت امریکہ پر اعتبار نہ کیا جائے اور چائنا کے خلاف اس جنگ میں نہ کودا جائے، کیونکہ امریکہ انڈیا کو یہ پریشرائز کر رہا ہے کہ چائنا سے جنگ شروع کی جائے، کیونکہ اگر جنگ شروع ہوتی ہے تو یہ 2 فرنٹ سے جنگ شروع ہوگی، یعنی ایک طرف پاکستان اور دوسری طرف چائنا آ جائے گا، اور انڈیا اس جنگ کو کسی صورت نہیں جیت سکتا۔ لہٰذا اس تمام صورتحال میں درمیانی راستہ نکالا جائے، چائنا سے معاملات طے کیے جائیں۔ ناظرین، یہ انڈیا کی انٹیلیجنس رپورٹس، آرمی اسٹیبلشمنٹ یہ مودی کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح کیا جائے۔ انڈیا اس لیول تک آ چکا ہے کہ وہ اپنے علاقے سرنڈر کرنے کی تجویز بھی غور کر رہا ہے، اور یہ پہلے ہی اپنے علاقے سرنڈر کر چکے ہیں، یعنی راہل گاندھی والے الفاظ کے نریندر مودی کی بجائے سرنڈر مودی بن چکے ہیں، اور انڈیا 1959 کی کلیم لائن پر آ چکا ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے چائنا اور انڈیا کی 15 جون کو جو لڑائی ہوئی تھی، اس میں چائنیز نے انڈین فوجیوں کو مار مار کر پہاڑی سے نیچے پھینکا تھا۔ بعد میں ان میں سے کسی کا ہاتھ نہیں ملا اور کسی کے جسم کا کوئی حصہ نہیں ملا۔ اس پر انڈین میڈیا نے کہا کہ ہمارے صرف 20 فوجی مرے، لیکن ان کے تقریباً 250 کے قریب فوجی مرے ہیں، اور انڈین آرمی کو چونکہ خود تو پتہ ہے کہ ہمارے اتنے فوجی مرے، بالکل ایسے ہی جیسے پچھلے سال پاکستان نے ان کے آرمی چیف کو ٹارگٹ کرنا تھا، تو ان کو پتہ تھا کہ ہمارا آرمی چیف ان کے نشانے پر ہے، اور ان کا مورال انتہائی ڈاؤن تھا، لیکن بعد میں پاکستان نے ہاٹ لائن پہ ان کو یہ اطلاع دے دی کہ آپ کا آرمی چیف ہمارے نشانے پر ہے۔ یہ بھی ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا، کیونکہ ان کے آرمی چیف کو مارنا ہمارا مقصد نہیں تھا، تو آرمی چیف کو وہاں سے بھاگنے کا موقع دیا گیا، اور پھر ان کو پتہ ہے کہ ابھینندن کیا کرتوت گھول کے گیا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھینندن پاکستان کی ایجنسیز کے سامنے کیا کیا کچھ بتا کر گیا ہے، کون کون سے راز کھول کے گیا ہے۔ ابھی تو پاکستان نے ابھینندن کی اس طرح کی ویڈیوز اوپن نہیں کی، بلکہ صرف وہی ویڈیوز اوپن کی ہیں جو ہمارے معیار کے مطابق ابھی اوپن کی جانی چاہیے تھی، لیکن جب وقت آئے گا ابھینندن کی باقی ویڈیوز بھی سامنے لائی جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ ابھینندن جب سے وطن واپس گیا ہے، اس کی نہ کوئی عزت ہے، نہ اس کے پاس کوئی اس کا لیول ہے، نہ کوئی اس پہ اعتبار کرتا ہے۔ باقی انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے پہ رہیں تو وہ جتنا مرضی پروپیگنڈا کر کے اسے ہیرو بنانا چاہیں کہ اس نے مگ طیارے کے ساتھ F-16 کو گرایا ہے، جو انسانی تاریخ میں آج تک کبھی نہیں ہو سکتا اور ناممکن ہے، وہ اسے ہیرو بنانا چاہیں تو ان کو کون روک سکتا ہے؟ اس لیے انڈین میڈیا کے پروپیگنڈے کو آپ چھوڑ دیں۔
تو ناظرین اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، خاص طور پر امریکہ کے اندر بھی ان کی حکومت کو جو رپورٹ دی گئی ہے کہ اگر امریکہ اور چائنا کی لڑائی ہوتی ہے تو چائنا کے پاس الیکٹرو میگنیٹک پلز ویپن ہیں جس سے وہ امریکہ کے بڑے بڑے شہر اور پوری کی پوری ریاستیں بند کر سکتے ہیں، ان کا الیکٹرک گریڈ تباہ کر سکتے ہیں۔ تو انڈیا کس کھیت کی مولی ہے؟ چائنا کے سامنے انڈیا کے پاس ایسا کیا ہے کہ وہ چائنا کا مقابلہ کر سکے؟ ان کے پاس ایسا کوئی طیارہ ہی نہیں جو چائنا کے صرف ایک طیارے یعنی J-10 کا مقابلہ کر سکے، اور چائنا کے پاس J-10 سے کئی جنریشنز ایڈوانس طیارے موجود ہیں۔ نہ انڈیا کی معیشت چائنا کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ انڈیا کی آرمی نہ نیوی اس لیول کی ہے، اور نہ ہی ایئر فورس ایسی ہے کہ چائنا کا مقابلہ کر سکے۔ وہ صرف امریکہ کے پے رول پر چائنا کے خلاف جا رہے ہیں۔ ناظرین اب تو انڈیا کے ساتھ ساتھ اسرائیل کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں۔ چائنا اب ایران کو فائدہ پہنچانے جا رہا ہے اور ایران اسرائیل پر حملے کی تیاری کرنے جا رہا ہے۔ انڈیا کے پاس اس وقت اور کوئی آپشن نہیں بچتا سوائے اس کے کہ وہ چائنا کے ساتھ چائنا کی ہی شرائط پر معاملات طے کرے اور چائنا کے آگے جھک جائے۔ اس وقت انڈیا کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اور ان کی آرمی اور ایئر فورس سب کہہ رہے ہیں کہ آپ چائنا سے معاملات طے کریں اور خاص طور پر ان کو فارغ کیا جائے جنہوں نے اس جنگ میں پھنسایا ہے، یعنی بپن راوت اور اجیت اڈوول۔ اب حال ہی میں جان بولٹن نے انڈین نیوز چینل کو انٹرویو دیا تو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ امریکہ انڈیا کی مدد نہیں کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے۔ امریکہ انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ رشیا کے کیمپ سے نکلیں، اسے بھول جائیں، ڈیل وغیرہ رشیا سے کینسل کریں، تو پھر میں تمہاری چائنا کے خلاف مدد کروں گا اور تمہارے ساتھ مل کر چائنا کے ساتھ لڑنے آؤں گا۔ اس کے باوجود صورتحال یہ ہے کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چاہ رہے ہیں کہ ہم سے لڑائی نہ کروائیں، ہمیں لڑنے پہ مجبور نہ کریں۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ چائنا کو کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے کچھ لوگوں کا استعفیٰ لیتے ہیں اور آپ کا کلیم قبول کرتے ہیں تو آپ معاملات طے کریں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ چائنا کی نظر حال ہی 1959 کے کلیم پر نہیں ہے، بلکہ چائنا کی نظر آگے انڈیا کی ریاستوں پر ہے۔ اب یہی انڈیا کے لیے سب سے بڑی پرابلم ہے کہ اگر تو چائنا کی اگلی سٹیج نہ ہوتی، ان کو پتہ چل جاتا کہ آپ کہاں تک آنا چاہتے ہیں، تو انڈیا علاقے دے کر اپنی جان چھڑوا سکتا تھا اور معاملات حل ہو سکتے تھے۔ لیکن چائنا انڈیا کو اسی لیے نہیں بتا رہا کیونکہ چائنا کی نظر ہے اروناچل پردیش پر اور اس کے بعد اگلی 7 ریاستوں پر، جن پر وہ چکن نیک پر قبضہ کر کے 7 ریاستوں پہ قبضہ کرے گا اور انڈیا کی 4.5 کروڑ کی آبادی الگ ہو جائے گی۔ وہ انڈیا کو توڑنا چاہتے ہیں کیونکہ اس تمام صورتحال میں اگر وہ انڈیا کی گردن دبوچ لیتے ہیں اور ساؤتھ چائنا سی میں انڈیا لڑائی نہیں کرے گا، اور اگر بالفرض انڈیا امریکہ سے مل کر بھی چائنا کے خلاف لڑتا ہے تو چائنا کے پاس کچھ ایسا ہو جس پہ چائنا بات چیت کر سکے، یعنی اس طرح کر کے انڈیا اسرائیل کو دباؤ میں لائے گا، مغرب اور امریکہ کو بھی دباؤ میں لائے گا کہ تم یہ جنگ بند کرو ورنہ چائنا ہمیں یعنی انڈیا کو نہیں چھوڑے گا اور توڑ دے گا۔ اس لیے چائنا کے پاس یہ سنہری موقع ہے جسے چینی چھوڑنا نہیں چاہ رہے۔ اگر انڈیا کو یقین ہوتا کہ چائنا کو تھوڑا بہت علاقہ دے کر چائنا سے جان چھوٹ سکتی ہے تو ابھی تک وہ چائنا سے جان چھڑوا چکے ہوتے، لیکن اب چونکہ چائنا کی نظر میں بہت بڑی جگہوں پر چائنا کی نظر ہے، ان کا نظریہ اور اپروچ بڑی ہے۔ چائنا 2015 سے ساؤتھ چائنا سی میں جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور اب 2020 ہے، یعنی 5 سال انہوں نے جنگ کی تیاری کی ہے۔ اس طرف سے لداخ میں انہوں نے انڈیا کو صرف ٹریلر دکھایا ہے کہ ہم ہر جگہ تمہارا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ تو ناظرین 1962 میں کیا ہوا تھا جب پاکستان کے پاس کشمیر آزاد کروانے کا گولڈن چانس تھا، ان علاقوں میں جنگ ہوئی لیکن اس وقت ہماری قیادت نے کمپرومائز کیا امریکی یقین دہانیوں پہ، لیکن اگر آج صورتحال ویسی بنتی ہے تو ہماری قیادت کمپرومائز نہیں کر سکتی کیونکہ چائنا ان کو کمپرومائز نہیں کرنے دے گا۔ اس وقت ایسی صورتحال تو نہیں تھی کہ امریکہ اور 8 یا 10 ممالک ساؤتھ چائنا سی میں لڑائی کے لیے تیار کھڑے ہوں، اس لیے یہاں سے انڈیا کی پوزیشن بڑی کمزور ہے۔ اب انشاءاللہ اس تمام صورتحال سے پاکستان فائدہ اٹھائے گا۔ دوستو ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔